السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ کیا ایسے فرشتے نظر آتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی یاد آتی ہے؟ کیا اسے جنت یا جہنم کی جھلک دکھائی دیتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ موت سے پہلے کے وہ آخری لمحات جو ہر انسان کو دیکھنے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ حقیقت آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو ناظرین، جب انسان کی موت قریب آتی ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جسم کمزور ہونے لگتا ہے، آنکھیں ایک جگہ ٹک جاتی ہیں، سانس بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ وہ سچ ہے جسے ہم جانتے بھی ہیں مگر اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موت آنے سے پہلے انسان پر کیا گزرتی ہے؟ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں خبردار کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی حقیقتوں کو تفصیل سے جانیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ موت کیا ہے؟ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے۔ ہر انسان نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت اصل زندگی ہے۔ اور موت کی عام جسمانی نشانیاں یہ وہ علامات ہیں جو اکثر انسان میں آخری وقت میں دیکھی جاتی ہیں۔ جسم کا کمزور ہونا، طاقت ختم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں مشکل، سانس کا بدلنا، سانس تیز یا بہت سست ہو جانا، سانس کا رک رک کر آنا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا، خون کی روانی کم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی کیفیت نظر دھندلا جاتی ہے، ایک ہی جگہ پر جم جاتی ہے، زبان کا بند ہو جانا، بولنے میں مشکل، آواز کمزور ہو جاتی ہے۔ اور روحانی نشانیاں یہ وہ علامات ہیں جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلی، فرشتوں کا آنا۔ نیک انسان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ گنہگار کے لیے سختی ہوتی ہے۔ چہرے کا نور یا خوف، نیک انسان کے چہرے پر سکون اور بعض کے چہرے پر گھبراہٹ۔ اور آخری الفاظ، بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، بعض دنیاوی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ نیک لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور گنہگار لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ موت کے قریب انسان کی حالت، دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے، اپنے پیاروں سے جدائی کا احساس، بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بار بار کسی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وقت بہت نازک ہوتا ہے، اس وقت دعا اور کلمے کی تلقین ضروری ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اپنا دل صاف رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، موت اچانک بھی آ سکتی ہے، اس لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ دوستو، موت سے کوئی ہی نہیں بچ سکتا، لیکن ہم یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ ہماری موت کیسی ہو۔ کیا ہم سکون کے ساتھ جائیں یا پچھتاوے کے ساتھ؟ آج ہی اپنے آپ کو بدلیں کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر انسان نیک ہوگا تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، سفید چہرے، خوشبو، سکون، اور کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ۔ لیکن اگر انسان گنہگار ہو تو سخت فرشتے آتے ہیں، خوفناک شکل، سخت آواز، اور کہتے ہیں اے ناپاک روح نکل۔ جب انسان اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ہوتا ہے تو وہ صرف اکیلا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس خاموشی سے دنیا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق آتی ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ ہیں فرشتے۔ نیک انسان کے پاس فرشتے، اگر انسان نیک ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، تو اس کے پاس آنے والے فرشتے رحمت والے ہوتے ہیں، سفید چہرے والے ہوتے ہیں، خوشبو کے ساتھ آتے ہیں، جنت کا کفن اور خوشبو ساتھ لاتے ہیں۔
وہ فرشتے نرمی سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح باہر آؤ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ انسان کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔ نرم روشنی، ہلکی سفید پرسکون چہرہ، گنہگار انسان کے پاس فرشتوں کا آنا۔ لیکن اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہو اور اللہ سے دور ہو تو منظر بدل جاتا ہے۔ سخت اور خوفناک فرشتے، سیاہ چہرے، سختی اور ڈر والا ماحول۔ وہ کہتے ہیں اے ناپاک روح نکل اللہ کے غضب کی طرف۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر انسان خاموش ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن اس سفر پر جانا ہے۔ کچھ لوگ سوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کچھ آخری سانس تک زندگی سے لڑتے رہتے ہیں اور کچھ کے چہروں پر موت سے پہلے عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی چیزوں سے اس کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ وہی گھر، وہی لوگ، وہی باتیں، سب کچھ سامنے ہوتا ہے مگر دل کہیں اور جانے لگتا ہے۔ کئی لوگ آخری دنوں میں خاموش ہو جاتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہیں اور گہری سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، جیسے روح کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اب واپسی کا وقت قریب ہے۔ موت سے پہلے اکثر انسان کی سانسیں بدلنے لگتی ہیں، کبھی بہت تیز، کبھی بہت ہلکی۔ جسم تھکا ہوتا ہے، روح آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان کی طاقت، اس کی کمی، دولت، اس کا غرور سب ختم ہونے لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، اس لیے کئی بار مرنے والے انسان کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں، جیسے وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ منظر انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جسم سے طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ انسان جو کبھی چلتا تھا، بولتا تھا، ہنستا تھا، اب خاموش پڑا ہے اور دنیا سمجھ جاتی ہے کہ زندگی کتنی عارضی تھی۔ کچھ لوگ خوش نصیب اپنے آخری وقت میں اللہ، کلمہ یا استغفار پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ حسرتوں کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ انسان کا آخری لفظ اس کی آخرت کا آغاز بن سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارا موبائل خاموش ہو جائے گا، ہمارا کمرہ ویسا ہی ہوگا، ہمارے کپڑے بھی موجود ہوں گے مگر ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ لوگ چند دن روئیں گے، پھر اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں گے اور قبر میں صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر آج بھی دل میں تکبر ہے، نفرت ہے، نمازوں میں سستی ہے تو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ موت دروازہ کھٹکھٹا کر کبھی نہیں آتی، وہ اچانک آتی ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتی ہے۔ آئیے آج ہی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنا دل صاف کرتے ہیں اور زندگی کو ایسے جیتے ہیں جیسے یہ ہمارا آخری دن ہو۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔